بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بأسرة وهو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز وكذلك الثلاثة فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد۔ ایک شخص کو ایک کپڑا خریدنا ہے، وہ کپڑے کی دکان پر گیا اور کپڑا پسند کرنے لگا، مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کون سا کپڑا لوں۔ اور اس کا ایک دوست ہے جو کپڑے کا ماہر ہے، لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ میں نہیں تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ آپ ان دونوں کپڑوں کو دے دیجئے، ان میں سے میں ایک کپڑا لے لوں گا 10 درہم میں، لیکن میں لے جا رہا ہوں اپنے دوست یا اپنے گھر، کسی کو دکھا کر کے تعین کر کے جو ہے میں لا کے آپ کو دے دوں گا۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کہا اچھا آپ 3 کپڑے دے دیجئے، 3 تو اپنے گھر میں لے جا رہا ہوں، مگر ایک ہی کپڑا مجھے لینا ہے، میں ایک کپڑا لوں گا 10 درہم میں، مگر اس کی تعین ہمارا دوست کرے گا یا ہمارے گھر والے کریں گے، یا جس کے لیے میں خرید رہا ہوں میں پسند کر لوں، ہو سکتا ہے جس کے لیے میں خرید رہا ہوں وہ پسند نہ کرے، مثلا کہ واحد الرحمن کے لیے میں خرید رہا ہوں اور میں لے کر پسند کر کے لے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس کو پسند نہ آئے، تو میں نے کہا کہ یہ 3 کپڑے آپ دے دیجئے، واحد الرحمن کو میں دکھا دوں، اور ان تینوں میں سے جو وہ پسند کر لے گا، ایک کپڑا تو ہم نے لے لیا 10 درہم میں اور 2 کپڑا ہم واپس کر دیں گے، تو یہ بیع جائز ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ہمیں 4 کپڑے دے دیجئے، لینا تو ہمیں ایک ہی ہے، لیکن 4 دے دیجئے، چاروں میں سے جو پسند آئے گا ایک کپڑا ہم لے لیں گے، تو یہ جائز نہیں۔ تو 2 کپڑے میں سے ایک کی بیع جائز، 3 میں سے ایک کی بیع جائز، لیکن 4 کپڑا لے جائیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لینا ہے ایک ہی کپڑا، اور ان میں سے کون لیں گے، تو 2 کپڑا کی بیع جائز ہے کیونکہ اس کی حاجت بھی ہے، اور 3 بھی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صفات 3 درجے کے ہوتے ہیں، ایک ہے اعلیٰ، ایک ہے ادنیٰ، ایک ہے اوسط۔ تو اب تینوں لے لیں، اعلیٰ درجے کے بھی لے لیں، اوسط درجے کے بھی لے لیں، ادنیٰ درجے کے بھی لے لیں، اب ان میں سے جو چاہے پسند کر کے ایک منتخب کر لیں۔ لیکن جب اوصاف 3 ہوتے ہیں، 4 تو ہوتے نہیں، اس لیے چوتھے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو 4 ایک کپڑا خریدنا ہو تو 4 کپڑا لے کر جانے کی اجازت نہیں، ہاں 3 کے لے کے جانے کی اجازت ہے۔ لیکن قیاس کا تقاضا ہے کہ نہ 2 کپڑے میں بیع جائز ہو، نہ 3 میں جائز ہو، نہ 4 میں تو خیر جائز ہے ہی نہیں۔ اور یہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اب یہ 3 کپڑا لے کے گیا یا 2 کپڑا لے کے گیا، اب اس میں سے ایک ہی اس کو لینا ہے، جب ایک ہی لینا ہے تو مبیع مجہول ہوئی، کون سا کپڑا یہ خریدے گا؟ اور آپ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے مبیع کا معلوم ہونا اور ثمن کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں جب مبیع مجہول ہے تو بیع فاسد ہوگی، لیکن یہ بیع جو ہے استحساناً جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ یہاں مبیع جو ہے بالکلیہ مجہول نہیں، کیونکہ وہ جہالت جو مفضی الی النزاع ہو، جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہو، وہ جہالت جو مفسد بیع ہے، اور یہاں کوئی نزاع نہیں۔ آپ نے دکاندار سے کہہ دیا کہ ہمیں یہ 2 کپڑے دے دیجئے، ان میں سے ہم ایک لے لیں گے، اور جو لیں گے وہ 10 درہم کا ہوگا، جو نہیں پسند آئے گا ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر ایک کپڑا آپ گھر رکھ لیجئے، دوسرا واپس کر دیں، تو دکاندار کو کوئی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے پہلے ہی شرط کر لیا ہے۔ تو اگرچہ یہ جہالت ہے لیکن مفضی الی النزاع نہیں ہے، تو وہ جہالت جو مفضی الی النزاع نہ ہو وہ جائز ہے۔ جیسے کہ آپ نے جو ہے گیہوں کی ایک ڈھیر دیکھی اور گیہوں کی ایک ڈھیر آپ نے خرید لیا، یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ڈھیر میں کتنے صاع گیہوں ہے یا کتنے کلو ہے، آپ نے کہہ دیا 1000 روپے گیہوں ہم نے خرید لیا۔ اب وہ گیہوں 40 کلو ہے کہ 30 کلو ہے کہ 25 کلو ہے، آپ کو نہیں معلوم، تو یہ تو مجہول ہے اس کی مقدار، لیکن پھر بھی یہ بیع جائز ہے،
کیونکہ جب آپ نے ڈھیر کو اپنے سامنے دیکھ کر کے لیا ہے تو اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ مفضی للنساء نہیں ہے، اس لیے اس کی بیع جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ من اشتری ثوبین، جس نے دو کپڑا خریدا، یہ اصل میں دو کپڑا نہیں، دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا۔ یہاں متن میں اگرچہ ثوبین کا لفظ ہے لیکن دوسرے نسخوں میں احد الثوبین ہے کہ جس نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدا، اس طور پر کہ الا یاخذ ایہما شاء، کہ وہ دونوں میں سے جس کو چاہے 10 درہم میں لے لے گا، وہ بالخیار ثلاثۃ ایام، اور تو اسے 3 دن کے خیار شرط ہے، تو یہ بیع جائز ہے۔ تو مشتری نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے ایک کپڑا دے دیجئے، 2 کپڑے دے دیجئے، ہم ان دونوں میں سے ایک لے لیں گے 10 درہم میں، اور ہمیں یہ اختیار ہے، تو 3 دن تک یہ خیار حاصل رہے گا، 3 دن کے اندر جب چاہے ایک رکھ لے، دوسرا لا کے واپس کر دے۔ وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ، اور ایسے ہی اگر جو ہے 3 کپڑا دکاندار سے طلب کیا اور کہا 3 کپڑا دے دیجئے، ان میں سے ہمیں ایک کپڑا لینا ہے، اور جو بھی لیں گے وہ 10 درہم میں لیں گے، 2 کپڑا آپ کو واپس کر دیں گے، یہ بھی جائز ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ، کہتے ہیں اور اگر 4 کپڑے ہو اور 4 کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدے تو فالبیع فاسد، تو یہ بیع فاسد ہے۔ والقیاس ان یفسد البیع فی الکل، اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ سب میں بیع فاسد ہو، لجہالۃ المبیع، مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ وہو قول زفر والشافعی، یہی حضرت امام زفر اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ کا ارشاد ہے۔ وجہ الاستحسان، اور دلیل استحسان یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے تو یہ بیع جائز ہے لیکن استحساناً جو ہے جائز ہے، کیونکہ ان شرع الخيار للحاجۃ الى دفع الغبن لیختار ما هو الارفق والاوفق۔ فرماتے ہیں کہ خیار شرط جو ہے مشروع ہوا ہے کہ یہ دھوکہ کو دفع کرنے کے لیے، تاکہ وہ پسند کر لے جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور جو اس کے لیے مناسب ہو۔ کیونکہ ایک آدمی خرید و فروخت کرتا ہے لیکن اس کو جو ہے مبیع میں مہارت نہیں، یا بیچتا ہے لیکن اس کو جو ہے مبیع کے اصل دام کی مہارت نہیں کہ کتنا نفع لینا چاہیے، کتنی اس کی آج قیمت ہوگی، تو اب اگر جو ہے اپنی طبیعت سے خرید لے یا بیچ لے تو دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے دھوکے سے بچنے کے لیے شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ 3 دن تک جو ہے اپنے کسی قریبی آدمی کو دکھا لے اور وہ جو کہے اس کی بات پر عمل کر لے، چاہے تو بیع فسخ کر دے، چاہے تو بیع نافذ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ خیار شرط کا مشروع ہونا کہ غبن کے دفع کرنے کی حاجت کی وجہ سے ہے، تاکہ اس کو پسند کرے کہ جو ارفق ہو، نفع بخش ہو، اور اوفق، اور جو اس کے لیے مناسب ہو۔ والحاجۃ الی ھذا النوع من البیع متحققۃ، اور اس طرح کی بیع کی حاجت بھی متحقق ہے کہ دکان پہ ہم گئے اور ایک ہی کپڑا لینا ہے، ہو سکتا ہے ایک کپڑا لے کر کے آ جائیں، اب گھر آئے اہلیہ کو پسند نہیں ہے، کہا جائیے واپس کر کے آئیے، کیسا لے کر کے آ گئے ہیں، گئے واپس کیا اور خوب دیکھ بھال کر کے ایک دوسرا کپڑا پسند کیا، پھر گھر آئے تو آفت جہاں نے کہا یہ کیسا کپڑا، پھر لے کر کے آئے، جاؤ واپس کر کے آؤ، پھر یہ بیچارے جو ہے دھوپ میں بھاگے گئے معراج کلاتھ اسٹور، اب وہاں سے جو ہے کہا بھیا اس کو رکھ لیجئے، دوسرا دے دیجئے، پھر تلاش کر کے چھان بین کر کے ایک لے کر کے آئے، اور پھر آفت جہاں کا پارا اور گرم ہو گیا، کہا یہ کیسا لے کر کے بار بار آپ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، تو اب بیچارے کتنا دوڑیں گے، پریشان ہوں گے۔ اس لیے اس حاجت کو دور کرنے کے لیے شریعت نے جو ہے خیار رکھا ہے کہ یہ ایک نہیں 2 3 کپڑے لے آئے اور بیوی کو دکھا دے کہ بھائی آپ کو جو پسند ہے ان تینوں میں سے لے لیں۔ فرماتے ہیں کہ خیار شرط کا مشروع ہونا یہ غبن کے دفع کی حاجت کے لیے ہے، تاکہ اس کو پسند کرے جو ارفق نفع بخش ہے اور جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، مناسب ہے۔ والحاجۃ الی ھذا النوع من البیع متحققۃ،
اور بے یہاں اس نوع کی بے میں حاجت متحقق ہے، لأنہ یحتاج الی اختیار من یثق بہ، کیونکہ اسے اختیار ہے اس پر جو ہے کہ جس پر بھروسہ رکھتا ہے اس کے اختیار کرنے کی حاجت ہے۔ مثلا زید پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ زید جو پسند کر دے گا وہ مناسب ہوگا، تو اب ظاہر ہے کہ اب زید کو موقع نہیں دکان پر آنے کے لیے، تو ہم ہی کپڑا لے کر کے جائیں اور زید کو پسند کرائیں کہ دیکھیے یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اور اس طرح کی بے کی طرف حاجت متحقق ہوتی ہے تاکہ جس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس سے پسند کروا لے، اور اختیار من یشتریہ لاجلہ، یا جس کے لیے کپڑا خرید رہا ہے وہ پسند کر لے۔ مثلا اپنے بیٹے کے لیے کپڑا خرید رہا ہے اور بیٹا اسکول گیا ہوا ہے، اس کو موقع نہیں تھا، اب خرید کر لے جائے گا تو وہ ناپسند کر دے گا، تو پیسہ بھی گیا، ناپسند بھی رہا۔ تو اس لیے بیٹے کی خوشی کے لیے کہ 2-3 کپڑے لے لے اور اس کو دکھا دے کہ جو پسند ہے وہ لے لے، بقیہ واپس کر دے۔ ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع۔ ہاں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں جو ہے یہ 3 کپڑا خرید کر کے کیوں لے جا رہا ہے، ابھی ایجاب و قبول بھی نہ کرے، یہ کہہ دے کہ مجھے آپ 3 کپڑا دے دیجئے، 2 کپڑا دے دیجئے دکھانے کے لیے، میں گھر پسند کروا لوں، جو پسند آئے گا اس کو میں بعد میں خرید لوں گا، ایجاب و قبول بعد میں کر لے، ریٹ وغیرہ بعد میں متعین کر لے، تو صرف جو ہے مانگ کر کے لے جائے، خرید کر کے نہ لے جائے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دکاندار جو ہے صرف دکھانے کے لیے جو ہے نہ دے اس کو، ہاں دکھانے کے لیے اس کو نہ دے، اور یہ جو ہے کہے کہ آپ خرید لیں، یہاں ایک خرید لیجئے اور دکھانے اس کے ساتھ 2-3 جو پسند آئے وہ سب ایک ہی رینج کا ہے، ایک ہی قسم کا ہے اور سب کے دام یکساں ہیں، آپ جو چاہیں خرید لیجئے گا، جو چاہیں لے لیجئے گا، مگر یہی خرید تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے دکھانے کے لیے راضی نہ ہو اور یہ کہے کہ آپ خرید لیں تبھی ہم آپ کو جو ہے یہ دیں گے۔ تو حاجت اسی کی ہے کہ خریدنے کی، اگر وہ خریدے گا نہیں تو وہ دکاندار دکھانے کے لیے دے گا نہیں، اس لیے یہ کہنا کہ اگر بغیر خریدے لے جا کر کے دکھا لے، جو پسند آئے اس کو بعد میں خرید لے، تو ہو سکتا ہے کہ دکاندار اس پر راضی نہ ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ ولا يمكنه البائع من الحمل الا بالبيع، اور بائع جو ہے اسے گھر لے جانے کپڑا گھر لے جانے پر قدرت نہ دے، الا بالبيع، سوا خرید کے، کہ جب تک خریدے گا نہیں تب تک وہ گھر نہیں لے جانے دے گا، اس لیے جو ہے پہلے ہی خریدنے کی حاجت ہے۔ فکانا فی معنی ما ورد بہ الشرع، تو اب یہ بھی اس معنی میں ہے کہ شریعت جس پر وارد ہے، یعنی جو ہے خیار شرط کے معنی میں کہ کوئی کپڑا کوئی سامان خرید لے، ایک ہی سامان مثلا خرید لے، ایک گھوڑا کسی نے خرید لیا اور کہا میں لے جا رہا ہوں اور مجھے خیار شرط حاصل ہے کہ 3 دن کے اندر چاہوں تو بیع کو نافذ کر دوں اور چاہوں تو فسخ کر دوں، تو شریعت اس پر وارد ہے تو یہ بھی اسی کے قبیل سے ہے، اس لیے جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ غیر ان هذه الجهالة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والبسط والردي فيها، والجهالة لا تفضي الى المنازعة في الثلاث لتعين من له الخيار۔ اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ متن میں تو یہ ہے کہ اگر ایک کپڑا خریدا 2 کپڑے گھر لے گیا، یا ایک کپڑا خریدا 3 کپڑے گھر لے گیا تو یہ بیع جائز ہے، اور اگر ایک کپڑا خرید کر کے 4 لے جائے کہ 4 میں لے جا رہا ہوں، ان 4 میں سے ایک تو میں لے لوں گا اور 3 واپس کر دوں گا، تو اسے ناجائز کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا متعین کرنا یہ جائز ہے، 3 کپڑے لے جائے ان میں سے ایک خریدنا یہ جائز ہے، تو وہی صورت یہ بھی ہے کہ 4 لے جا کر کے ایک لے لے 3 واپس لے لے، اس میں فرق کیا رہا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے 2 اور 3 میں تو حاجت ہے،
کیونکہ اس لیے کہ اوصاف 3 درجے کے ہوتے ہیں، اعلیٰ، اوسط، ادنا۔ تو اب اسے اختیار ہے، چاہے اعلیٰ کو پسند کرے، چاہے ادنا کو، چاہے اوسط کو۔ اس لیے 3 کپڑوں تک اجازت ہے اور چوتھے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو جب چوتھے کی کوئی حاجت نہیں اور یہ بیع جو مشروع ہے، یہ کیا ہے؟ خلاف قیاس ہے اس بطور استحسان کے۔ تو 2 کپڑوں میں اور 3 کپڑوں میں تو حاجت ہے، مگر چوتھے میں کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ 4 کپڑا لے جا کر کے 1 خرید لینا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر ان هذه الحاجت تندفع بالثلاث، ہاں کہ یہ حاجت جو پوری ہو جاتی ہے 3 کپڑوں میں، کہ 2 کپڑا لے جائے، 1 خرید لے، 1 واپس کر دے، 3 کپڑا لے جائے، 1 خرید لے، 2 واپس کر دے۔ کیوں؟ لوجود الجید والوسط والردی فیہا، کیونکہ اس میں جو ہے جید یعنی اعلیٰ اور اوسط اور ردی یہ تینوں موجود ہے۔ والجہالت لا تفضی الی المنازعات فی الثلاث، اور جہالت جو ہے 3 کپڑوں میں یہ جو ہے نزاع کی طرف مفضی نہیں ہے، لے تعین من لہ الخیار، کیونکہ جس کو اختیار ہے اس کے معین کرنے کی وجہ سے۔ دکاندار سے اس نے کہا کہ آپ ہمیں 2 کپڑے دے دیجئے، میں نے تو 1 خرید لیا ہے 10 درہم میں، اب یہ ہے کہ مجھے اختیار کرنا کہ میں کہ 3 دونوں میں سے جس کو چاہوں منتخب کر لوں گا، پھر 1 واپس کر دوں گا، یا آپ ہمیں 3 کپڑے دے دیجئے، 1 کپڑا تو میں نے لے لیا ہے لیکن کون سا لیا ہے اس کو میں بھی کنفرم نہیں کر رہا ہوں، جس کے لیے میں لے جا رہا ہوں وہ جو پسند کر لے گا اس کو ہم لے لیں گے اور بقیہ واپس کر دیں گے۔ تو دکاندار نے اجازت بھی دے دیا اور جس کے لیے خریدا اس کے لیے خیار شرط بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جہالت یعنی جو مبیع مجہول ہے، تو یہ مبیع کا مجہول ہونا 3 میں نزاع کی طرف مفضی نہیں، کیونکہ جس کو اختیار ہے اس کے متعین کرنے کی وجہ سے متعین کر لے گا تو جہالت دور ہو جائے گی۔ وقضا فی الاربع، تو فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اگر 4 کپڑا لے کے جائے اور وہ کہے کہ 1 کپڑا میں خرید لوں گا اور بقیہ جو ہے واپس کر دوں گا، تو 4 میں بھی تو جو ہے کوئی نزاع نہیں ہوگا، اور دکاندار اگر 4 کپڑا دے دے اور کہ ٹھیک ہے کہ یہ چاروں تو ایک ہی رینج کے ہیں اور ایک ہی ڈیزائن کے ہیں، صرف کلر الگ الگ ہے، آپ جو چاہیں لے لیجئے، سب کی قیمت یکساں، مطلب 500 روپے کا یہ سوٹ ہے، 500 روپے آپ جو چاہے لے لیجیے۔ تو دکاندار نے 4 کلر کا 5 کلر کا جو ہے 4 کپڑا 5 کپڑا دے دیا، تو یہ بھی تو مفضی الی النزاع نہیں، 1 واپس کر دے گا، بقیہ جو ہے 1 لے لے گا، بقیہ واپس کر دے گا۔ کہتے الا ان الحاجۃ الیہا غیر متحققۃ، کہتے کہ لیکن 3 کے سے زائد میں حاجت متحقق نہیں ہے۔ 3 کپڑے میں جواز تو ہے، کیوں جواز ہے؟ اس لیے کہ 3 کپڑے میں حاجت متحقق ہے، کہ کیونکہ 3 میں وہی اعلیٰ، ادنا، اوسط 3 اوصاف ہیں، تو اب وہ جو چاہے لے لے، اور چوتھے کی حاجت متحقق نہیں، اور یہ بیع جو مشروع ہے حاجت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مگر یہ کہ حاجت اس میں متحقق نہیں ہے، والرخصۃ ثبوتها بالحاجۃ وکون الجہالۃ غیر مفضیۃ الی المنازعہ، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بیع میں جو رخصت ہے وہ 2 باتوں کی وجہ سے ہے، ایک تو کہ اس بیع کی حاجت ہو اور دوسرے یہ مفضی الی النزاع نہ ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں پالی جائیں تو یہ اس طرح کی بیع جائز ہو جائے گی۔ تو 2 کپڑے 3 کپڑے میں حاجت بھی ہے اور یہ مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ 3 میں حاجت کیسے ہے کہ 3 میں وہی 3 اوصاف اعلیٰ، ادنا، اوسط، تو ان میں 3 اوصاف ہیں اور 4 میں تو 3 سے زائد ہے، تو 4 میں حاجت نہیں، اور 3 میں کیا ہے حاجت بھی ہے، ہاں، اور دوسرے کیا مفضی الی النزاع نہ ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، جیسے 2 کپڑے 1 کپڑا لیا اور 2 کپڑا لے کے گیا، 3 میں سے 1 خریدنا ہے، 3 لے کے گیا، اور اگر اس تو یہ مفضی الی النزاع نہیں، 1 لے لے 2 واپس کر دے، یا 1 لے لے 1 واپس کر دے، تو ایسے ہی 4 کپڑے لے کر کے جائے، 1 لے لے 3 واپس کر دے، تو یہ بھی تو مفضی الی النزاع نہیں ہے، لیکن اس میں حاجت کا تحقق نہیں ہے، اور یہ بیع اس وقت جائز ہوگی جب مفضی الی النزاع نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی حاجت کا تحقق ہو، اور 4 یا 4 سے زائد کپڑوں میں اس کی حاجت نہیں ہے۔
فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بیع میں رخصت جائز ہونے کا ثبوت سے حاجت کی وجہ سے کہ حاجت بھی ہو، اور یہ کہ مفضی الی النزاع، اور یہ جہالت کہ کون سے کپڑا مبی ہے اور مبی کا مجہول ہونا مفضی الی النزاع بھی نہ ہو۔ فلا تثبت باحدہما، تو ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط کی وجہ سے بیع میں رخصت متحقق نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہاں اگرچہ جو ہے جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے کہ 3-4 کپڑے لے گیا ہے، کون سا کپڑا خریدے گا یہ مجہول تو ہے، لیکن یہ جہالت مفضی الی النزاع نہیں، ایک کپڑا لے لے گا اور 3 واپس کر دے تو دکاندار کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی حاجت بھی تو نہیں ہے، تو جب تک دونوں شرطوں کا تحقق نہ ہو تب تک یہ جواز متحقق نہیں ہوگا، صرف ایک شرط کے متحقق ہونے سے جواز متحقق نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ولا تثبت باحدہما، تو ان دونوں باتوں سے رخصت، دونوں میں سے ایک وجہ، دونوں شرطوں میں سے ایک شرط کی وجہ سے رخصت اور جواز یہ ثابت نہیں ہوگا۔ ثم، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہا کہ 2 کپڑے دے دیجئے مجھے، ایک کپڑا اس میں سے تو میں نے لے لیا ہے 10 درہم میں، لیکن ہے یہ کون، میں گھر جا کر کے پسند کرا کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ خیار تعین ہے کہ خیار شرط ہے؟ خیار تعین کیا کہ ان دونوں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا میں نے خرید لیا ہے، ابھی میرا لڑکا آ رہا ہے اویس رضا، اور جو گھوڑا چاہے گا وہ پسند کر لے گا، تو یہ بیع کیا ہے؟ یہ خیار شرط نہیں ہے، خیار تعین ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے متعین کر دے۔ تو ایسے ہی 2 کپڑا لیا، کہا کہ 2 کپڑے آپ مجھے دے دیجئے اور ایک کپڑا جو ہے میں لے لوں گا، یہ تو خیار تعین ہے، اور اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے خیار شرط کے بحث میں، تو یہ خیار شرط ہے کہ خیار تعین؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ قیل یشترط ان یکون فی ھذا العقد خیار الشرط مع خیار التعین، ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ اس عقد میں خیار شرط کے ساتھ ساتھ خیار تعین بھی ہو، یعنی خیار شرط بھی ہو اور خیار تعین دونوں بھی ہو۔ وہو المذکور فی الجامع الصغیر، اور یہی جامع صغیر میں مذکور ہے کہ یہ خیار شرط کہ 3 دن تک اس کو اختیار رہے گا کہ ان تینوں میں سے دونوں میں سے جو کپڑا چاہے منتخب کر لے، تو لیکن 3 دن تک اس کے اختیار رہے گا، تو یہ خیار شرط ہے۔ اور متعین کرنا کہ ان میں سے جو چاہے لے لے، یہ خیار تعین بھی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ اس عقد میں خیار شرط کے ساتھ ساتھ خیار تعین بھی ہو، یہ جامع صغیر میں منقول ہے۔ وقیل لا یشترط، اور ایک قول ہے کہ یہ شرط نہیں، وہو المذکور فی الجامع الصغیر، جامع الکبیر، اور جامع کبیر میں جو ہے یہی مذکور ہے۔ فیکون ذکرہ علی ھذا الاعتبار، تو اب یہاں جو ہے وقیل لا یشترط، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شرط نہیں، وہو المذکور فی الجامع الکبیر، اور جامع کبیر میں جو ہے یہی مذکور ہے۔ فیکون ذکرہ، تو اب اس طور پر خیار شرط کا ذکر کرنا یہ وفاقاً لا شرطاً، یہ اتفاقی ہے اور شرط نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار ہے کہ میں چاہوں تو 3 دن کے اندر جو چاہوں پسند کر لوں، تو 3 دن تک اختیار کرنے کی جو بات چل رہی ہے یہ بطور شرط نہیں بطور اتفاق کے ہے۔ وَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى هَذَا الْاعْتِبَارِ وفاقاً لا شرطاً، تو جامع کبیر کے اعتبار کے مطابق کہ یہ شرط جو ہے اتفاقی، یہ بات اتفاقی ہے اور بطور شرط نہیں۔ وَإِذْ لَمْ يُذْكَرْ خِيَارُ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ، اب کہتے ہیں کہ اگر خیار شرط کا تذکرہ نہ ہو، بس صرف خیار تعین کی بات ہو، مثلا کہا کہ ان تینوں کپڑوں میں سے ایک کپڑا تو میں نے خرید لیا ہے اور میں گھر لے جا رہا ہوں اور پسند کرا کر کے لے آتا ہوں، تو یہ خیار تعین ہے، خیار شرط نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر خیار تعین ہو، خیار شرط نہ ہو، تو اب اس کے لیے میعاد مقرر ہونا ضروری ہے، 1 دن کے بعد آؤں گا کہ 2 دن کے بعد کہ 5 دن کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ اور جب خیار شرط ذکر نہ ہو تو ضروری یہ ہے کہ خیار تعین کو موقت کیا جائے کہ کب جو ہے یہ متعین کر کے واپس کریں گے،
تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن تک موقت کریں، اور تو اگر خیار شرط نہ ہو، ذکر نہ ہو، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار تعین کو 3 دن تک موقت کریں۔ یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وہ بے مدتن معلومتن، اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے ایک مقررہ مدت منتخب کرنا ضروری ہے۔ مثلا آج شام تک واپس کر دوں گا، کل واپس کر دوں گا، پرسوں واپس کر دوں گا، جمعہ کو میں واپس کر دوں، واپسی کی شرط لگا دے۔ اور فرماتے ہیں کہ تو اب اگر خیار شرط مذکور نہ ہو تو خیار تعین یہ موقت ہو 3 دن تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور حضرات صاحبین کے ہاں بے مدتن معلومتن کی مدت معینہ جو ہے معلومہ ہو۔ ایتھا کانت غیرہما لم یذکر فی بعض نسخے، اور ثم ذکر فی بعض، اب اوپر متن میں جو کیا، من اشتری ثوبین، جس نے 2 کپڑا خریدا، حالانکہ 2 نہیں خریدا بلکہ 2 میں سے ایک ہی کپڑا خریدا ہے۔ کہا کہ ان دونوں میں سے ایک تو میں نے خرید لیا ہے، گھر لے جا رہا ہوں، جو پسند آئے گا لے لیں گے، دوسرا واپس کر دیں گے، تو دونوں تو نہیں خریدا بلکہ ایک ہی خریدا ہے۔ ثم ذکر فی بعض نسخے، پھر جو ہے یہ بعض نسخوں میں یہ ہے کہ اس طرح، جامع صغیر کے بعد نسخوں میں ہے کہ اس طرح ثوبین کہ 2 کپڑے خریدا، وفی بعضھا، اور جامع صغیر کے بعض نسخوں میں یہ ہے کہ اس طرح احدث ثوبین، 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدا۔ وہ صحیح، یہی قول صحیح ہے، کیونکہ دونوں کی گفتگو تو ہے نہیں۔ لأن المبیع فی الحقیقت احدہما، کیونکہ مبیع دونوں میں سے حقیقت میں ایک ہی ہے۔ والآخر امانۃ، اور دوسرا کپڑا اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ تو 2 کپڑے لے گیا، ایک کی تو بے کر لیا تو وہ تو مبیع ہے، اور بقیہ کیا ہے، اور بقیہ بطور امانت کے ہے۔ والاول تجوز و استعارۃ، تو کہا پھر جو متن میں ہے یہ جامع صغیر کے بعض اس کو من اشتری ثوبین، جس نے 2 کپڑے خریدے، تو 2 تو خریدا نہیں، کہا یہ تو بطور مجاز کے ہے، یہ دکاندار سے کہہ کے لے گیا ان دونوں میں سے ایک کپڑا میں نے خرید لیا ہے، یا ان دونوں کپڑوں کو خرید لیا ہے، اور جو مجھے پسند آئے گا رکھ لوں گا، بقیہ واپس کر دوں گا۔ تو 2 کپڑے کی بے کرنا یہ بطور استعارہ، بطور مجاز کے ہے۔ اب الگ سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ زید جو ہے دکاندار سے 2 کپڑا لے کے گیا، اور کہا ان دونوں میں سے مجھے جو پسند آئے گا میں اس کو لے لوں گا، 10 درہم آپ کو دے دوں گا، یہی زمانے کے 500 روپے دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جائیے۔ اتفاق سے کہ ایک کپڑے پر پانی گر گیا، یعنی کوئی عیب پیدا ہو گیا، یا رکھے تھا بکری کا بچہ آیا اور اس نے کاٹ دیا، تو ظاہر ہے کہ جو کپڑا عیبی ہے اب دکاندار اسے واپس نہیں لے گا، تو جس کپڑے میں عیب ہو گیا وہی اب بیع کے لیے متعین ہو جائے گا، کیونکہ عیب کی وجہ سے کوئی بھی دکاندار اسے واپس نہیں لے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں کپڑوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا، او تعیب، یا مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا، لزم البیع فیہ، تو اس میں بیع لازم ہوگی، فیہ بے ثمن ہی، اس کے ثمن کے عوض، وتعین الآخر للامانت، اور دوسرا کپڑا بطور امانت کی جو ہے کہ اور دوسرا کپڑا جو ہے یہ متعین ہو گیا امانت کے لیے، کیوں امتناع رد بالتعیب، کیونکہ جس کپڑے میں جس مال میں عیب پیدا ہو گیا ہے اب اس کا جو ہے کہ اس کا واپس کرنا یہ ممتنع محال ہے۔ اور ولو ہلاک جمیعا، اور جو ہے اور اگر دونوں کپڑے ہلاک، تو یہ ہے کہ ایک ہلاک ہو گیا ایک باقی ہے، تو جو ہلاک ہو گیا یا اس میں عیب پیدا ہو گیا وہ تو مبیع ٹھہرائیں گے، اور بقیہ امانت ہے اسے واپس کر دے، اور جو قیمت مقرر تھی اسے دینا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ هَلَكَ جَمِيعًا مَعًا، اگر دونوں کپڑے ساتھ ہی ساتھ ہلاک ہو گئے تو يَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان میں سے دونوں کپڑوں میں سے ہر ایک کی نصف قیمت لازم ہوگی،
لشیوع البیع اور والامانت فیہما، کیونکہ دونوں میں بیع کے شائع ہونے کی وجہ سے اور امانت کے بھی شائع ہونے کے۔ کیا مطلب ہے کہ دو کپڑا خریدا اور دو نہیں خریدتے بلکہ حقیقت میں ایک ہی کپڑا خریدا، کہا ایک مجھے دے دیجئے ایک میں واپس کر دوں گا، اور دونوں میں سے جس کو میں چاہوں لے لوں، تو دونوں میں سے جس کو میں چاہوں لے لوں، تو اس اعتبار سے دونوں مبیح ہیں، یہ بھی مبیح وہ بھی مبیح، کیونکہ جس کو میں چاہوں گا 10 درہم میں لے لوں گا، اور دوسرے کیا کہ ان دونوں میں سے جس کو میں چاہوں گا واپس کر دوں گا، تو جس کو میں چاہوں گا واپس کر دوں گا تو واپسی والا یہ بد امانت ہے، اور یہ واپس کرے گا یہ وہ واپس کرے گا، یہ دونوں میں احتمال ہے، تو یہ بھی جو ہے امانت ہو سکتا ہے وہ بھی امانت ہو سکتا ہے، تو امانت دونوں امانت بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں مبیح بھی ہو سکتے ہیں، تو امانت اور مبیح دونوں میں کا احتمال دونوں میں ہے، اس لیے جو ہے تو دونوں کی رعایت کی جائے گی، دونوں کو مبیح ٹھہرائیں گے دونوں کو امانت بھی ٹھہرائیں گے، تو دونوں کپڑوں کی نصف قیمت جو ہے اسے واپس کرنی ہوگی۔ فرض کر لیں کہ ان میں سے ایک جو ہے 20 درہم کا ہے اور ایک 15 درہم کا ہے، تو جو ہے تو 20 درہم کا جو ہے تو اس کا نصف 10 درہم تاوان دینا پڑے گا، اور جو 15 درہم کا تھا تو 7.5 درہم انہیں جو ہے دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر دونوں ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں تو اس پر دونوں میں سے جو ہے ہر ایک کی نصف قیمت لازم ہوگی، لشیوع البیع، کیونکہ دونوں کے اوپر جو ہے بیع کا شائع ہونا جو ہے کہ یہ بھی بیع ہو سکتی ہے وہ بھی بچ سکتی ہے، تو دونوں میں بیع اور امانت کا شائع ہونا جو ہے یہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو ولو کان فی خیار الشرط لہو ان یردہما جمیعا، اور اگر اس میں خیار شرط ہے تو اس کو یہ بھی جائز ہے کہ دونوں واپس کر دے، اگر یہ کہہ دے کہ میں لے جا رہا ہوں اگر پسند آئے گا تو دونوں رکھ سکتا ہوں یا دونوں واپس کر سکتا ہوں، یا ایک رکھ سکتا ہوں دوسرا واپس کر سکتا ہوں، تو اگر اس میں خیار شرط ہے تو اسے دونوں واپس کرنا جائز ہے۔ اب کہتے ہیں ولو یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ خیار شرط میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، مثلاً کہ ایک شخص نے کپڑا کوئی سامان خریدا اور خیار شرط کر لیا اور اتفاق سے مشتری کا انتقال ہو گیا تو بیع لازم ہو جائے گی، تو خیار شرط میں میراث جاری نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ولو مات من لہ الخیار، اور جسے خیار شرط حاصل تھا اس کا انتقال ہو گیا، ولوارثیہ ان یرد احدہما، تو اس کے وارثین کو حق ہے کہ دونوں غلاموں میں سے ایک جو ہے دونوں میں سے ایک کیا کہ عمر ماتا لہ الخیار، تو جس کو اختیار ہے اس کا انتقال ہو گیا، فلوارثیہ ان یرد احدہما، تو اب وارثین کو یہ کہ ایک واپس کر دیں ایک رکھ لیں، کیوں لأن الباقیہ خیار التعین لاختلاط، تو اب یہ خیار شرط نہیں ہے بلکہ خیار تعین ہے کہ دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدا ہے تو ان کے ورثہ کو یہ اختیار ہے کہ دونوں میں سے ایک کو جو ہے متعین کر دیں کہ یہ ہمیں لینا ہے، تو یہ خیار شرط نہیں بلکہ خیار تعین۔ کہتے ہیں اور جس کو خیار شرط حاصل تھا اور اس کے انتقال کرنے سے جو ہے اس کے وارثین کے لیے کیا ہے ان یرد احدہما، ایک واپس کر دیں اور ایک رکھ لیں، کیوں لأن الباقیہ خیار التعین، کیونکہ جو باقی ہے خیار تعین خیار شرط نہیں، کیوں اختلاط، تو انہی جو ہے اختلاط سے بچنے کی وجہ سے کہ فلا توقعت فی حق الوارث، تو یہ وارث کے بھی موقت نہیں ہوگی، فایما شرط فاما خیار الشرط لا یورث، لیکن خیار شرط تو خیار شرط میں وراثت جاری نہیں ہوگی، وقد ذکرناہ من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔